بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، کھجور کے دانوں پر سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے اور ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ آپ حضرات کو سورہ فاتحہ کھجوروں پر کیسے پڑھنا ہے، کتنے کھجوروں پر پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ اگر آپ حضرات اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جسم میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ ایک قیمتی وظیفہ ہے اور کافی لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ وظیفہ کھجور کے 3 دانوں پر پڑھنا ہے اور وہ دانے آپ کو کھا لینا ہے۔ اگر آپ حضرات اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو اس کے اتنے فائدے ہوں گے، اتنے فائدے ہوں گے جس کو آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، کھجور ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھجور کا استعمال سب سے زیادہ کیا ہے، اور پیارے دوستو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاریں اور زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال کریں۔ پیارے دوستو، کھجور کو سنت سمجھ کر کھانے میں بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستو، کھجور کھانے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ عمل کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، کیونکہ فجر کے وقت بندہ نہار منہ ہوتا ہے، اور یہ عمل آپ کو صبح نہار منہ ہی کرنا ہے، دن کوئی بھی ہو، کچھ حرج نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کھجور کے 3 دانے لے کر اپنے سامنے رکھ لیں، کسی پلیٹ میں یا کاغذ وغیرہ میں رکھ لیں، زمین پر نہ رکھیں۔ کھجور کے 3 دانے سامنے رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ درود پاک یاد نہ ہو تو آپ اس کے علاوہ دوسرے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک کھجور اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
پیارے دوستو، اسی طریقے سے آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ اس کھجور پر دم کر دیں، یعنی کہ اس پر پھونک مار دیں، اور پھونک مارنے کے بعد اس کھجور کو الگ رکھ دیں، ان 2 کھجوروں میں نہ رکھیں جو آپ نے پہلے رکھی تھیں، آپ اس کو الگ رکھ دیں، اور اس کے بعد آپ پھر دوسرا کھجور اٹھائیں اور اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، جس طریقے سے آپ نے پہلے پڑھی تھی، اور پڑھنے کے بعد پھر اس کھجور پر دم کر کے اس پر پھونک مار کر پھر وہ رکھ دیں، پھر آپ تیسرا کھجور اٹھائیں، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کو رکھ دیں، یعنی کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس پر دم کر کے اس کو ان کھجوروں میں رکھ دیں، اور پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں دعا کریں، آپ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا اس عمل کی برکت سے قبول ہو جائے گی، آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ پیارے دوستو، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ان کھجوروں کا کیا کرنا ہے، تو ان کھجوروں کو ترنت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شخص کھا لے جس کو کوئی پریشانی ہو۔ جو بھی شخص ان کھجوروں کو کھائے گا تو اس کے جسم میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اس کی بیماریاں، اس کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کر یا پانی پر دم کر کھاتا یا پیتا ہے تو اس کی تمام تر بیماریاں، تمام تر پریشانیاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو یہ عمل کتنے دنوں تک کرنا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ عمل 11 دنوں تک لگاتار کرنا ہے، ناغہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ 3 کھجوروں پر آپ کو 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک کھجور پر 11 مرتبہ، پھر دوسری کھجور پر 11 مرتبہ، پھر تیسری کھجور پر 11 مرتبہ۔ اس طریقے سے 3 کھجوروں پر آپ کو 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اول آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو ان کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور آپ کو وہ کھجور کسی مریض کو کھلا دینا ہے، اور اگر کوئی مریض نہ ہو تو کوئی اچھا انسان بھی کھا سکتا ہے، اس سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ پڑھ کر آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے والدین کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جو بھی شخص ان کھجوروں کو کھائے گا تو اس کے جسم میں جادو یا جنات کا اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، یا کسی طرح کی کوئی بھی بیماری ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں تنگ دستی ہوگی تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، آپ کے کاروبار میں، پیسے میں برکت ہونے لگے گی، اور اگر آپ قرض دار ہوں گے تو آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ وظیفہ نہار منہی صبح کو فجر کے بعد ہی کرنا ہے، اور آپ کو وہ کھجور پڑھنے کے بعد فوراً ہی خود کھا لینا ہے یا پھر کسی کو کھلا دینا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ کو کوئی چیز کھانا ہے، یا پھر جس کو بھی کھلائیں وہ نہار منہ ہو۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لیں گے جو طریقہ ہم نے بتایا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگے گی، کاروبار میں برکت ہونے لگے گی۔ تو دوستو، آپ ایک بار اس وظیفے کو 11 دنوں تک ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔